یہ میں کھلا اعلان کر رہا ہوں اور لائیو بتا رہا ہوں، اقرار الحسن تک بھی میرا پیغام ہے۔ آج تک میں نے کوئی ایسا پیر نہیں دیکھا کہ جس کے پیچھے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہو۔ حق خطیب صاحب ختم نبوت کا نام استعمال کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سپہ سالار ختم نبوت کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپوز کرنا اتنا ضروری ہے جتنا اسلام کو بچانا ضروری ہے۔ اتنا کچھ ہوا ختم نبوت کے لیے، آپ بتائیں کبھی حق خطیب کا بندہ بھی ختم نبوت کے لیے آیا میدان میں؟ پیچھے ہمارے دھرنے رہے، ہماری جانیں گئیں، ہمارے بندے زخمی ہوئے، کتنا کچھ ہوا۔ قبلہ جلالی صاحب کا لانگ مارچ تھا اسلام آباد میں، بڑا کچھ ہوتا رہا۔ آپ اس سارے سینیریو میں جو قدم اقرار الحسن صاحب نے اٹھایا ہے ان کے قدم کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ یہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا میں اس کو داد دوں گا۔ ہم نے آج تک کوئی ایسا ولی ہماری معلومات میں نہیں ہے کہ جو کیلیں نکال کر اپنی ولایت کو ثابت کر رہا ہو۔ تذکیری کفتوں کے ذریعے ہمارے اولیاء کرام نے لکھا کہ کوئی بندہ آگ پر بھی چل لیتا ہے، پانی پر بھی چل لیتا ہے، ہواؤں میں اڑ جاتا ہے بغیر کسی سبب کے، پھر بھی کوئی بندہ اس طرح کے کارنامے دکھا دیتا ہے اور اس کا کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، تو ہمارے اولیاء تو صدیوں سے کہتے رہے کہ اسے بھی نہیں ولی ماننا۔ اپنے کیمروں میں تو وہی آتا ہے، ایک بندہ آیا اس کو ایسے شو کیا اور ٹھیک ہو گیا، اور بھی کیمرے ہوتے ہیں اور بھی بڑا کچھ ہے۔ تو ان کیمروں سے جتنا میں سمجھتا مخلوق کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ یہ 30 سال یہ اہل سنت کی نظامت کو سنبھالے رکھا اس ریاض شاہ پنڈی والے نے، تو یہ لوگ اسے کلندر دوراں اور پیر بلاوڑا پتہ نہیں کتنے کتنے ٹائٹل دے کر اس کو اپنے سٹیجوں کی زینت بناتے رہے۔ حنیف قریشی چینلوں پر بیٹھ کر اہل سنت کو ریپریزنٹ کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا حمایتی وہ اس کا ہے۔ اب جس سٹیج پر حق خطیب مہمان خصوصی ہوتا ہے اور اس کے کلندر دوراں کے نعرے ریاض شاہ لگا رہا ہوتا ہے، اس سٹیج پر تقریر کرنے کے لیے 2-3 لاکھ روپے لے کر وہ حنیف قریشی آ جاتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ احادیث کیا مفتی حنیف قریشی صاحب کے ذہن میں نہیں ہے؟ کیا وہ اس اپنے منصب کو اب رمضان ٹرانسمیشن میں وہ آپ نے بتایا جس طرح کہ وہ اہل سنت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں چینل پہ، تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری سے وہ کس طرح غافل ہو سکتے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کی حسین شانوں پر لوگ آرام سے غیرت کو صلاح دیتے ہیں، تو جب دولت نظر آ رہی ہو تو پھر حق بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حنیف قریشی کو صرف اپنے مال سے غرض ہے۔ میں اسے پھر دعوت دیتا ہوں اور لائیو دعوت دیتا ہوں کہ یار کیا ہو جائے گا، کوئی 2-4 لاکھ کے پروگرام تو چھوڑ بھی دے گا تو تیرے پیسوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میں اس کو لائیو کہتا ہوں کہ یار میں تجھے دے دوں گا 2 لاکھ روپیہ، تو چلو 10 لاکھ بھی بنتا ہے، میں 10 لاکھ دے دوں گا، حق بیان کر دے۔ جو سٹیج پر تو جاتا ہے اور تیری تقریر نہیں ہوگی، ظاہر ہے تو حق خطیب کے خلاف بول پڑا، تیری تقریروں میں کمی آتی ہے تو میرے پاس آ جائیں، میں تجھے تقریروں کی کمی کے پیسے پورے کر دوں گا، لیکن حق کو بول کر اسلام کی عمارت کو بچانے میں کردار ادا کر دوں۔ میں کہتا ہوں آج یہ پنڈی کا جو طبقہ ہے، حنیف قریشی اور اس کے جتنے حواری ہیں، یہ پوری ایک چین بن چکی ہے۔ آج اگر دین اسلام کا صحیح روپ دنیا کو نہیں بتاتے تو دنیا یہی سمجھے گی کہ ان کے بڑے اولیاء کرام بھی یہی تھے۔ جس طرح آپ نے سوال کیا نا کہ وہ کلیم کر رہا ہے جیلمی اور اس کے اسٹوڈنٹ کہ جناب ان کے پچھلے بھی اس طرح تھے، اس سوال کو جنم دینے والے، جنم کیا اس پر پوری مورے تصدیق لگانے والے یہی لوگ ہوں گے جو بولیں گے نہیں۔ ان کا کام ہے یہ بول پڑیں اور حق کو واضح کریں کہ ایسا اسلام میں ہے ہی نہیں۔